یہ ہم اپنی طرف سے ہمارے دل کے اندر جو آئے، جس طرح آئے ہم اس کو شریعت بنا لیتے ہیں۔ آج شریعت پورے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں، پورے معاشرے کے اندر اگر ہم موازنہ کریں، پورے معاشرے کے اندر غور و فکر کریں، آج جتنا ظلم و ستم قرآن و سنت کے ساتھ ہو رہا ہے شاید کسی چیز کے ساتھ ہو رہا ہو۔ اتنا ظلم، اتنا ستم آج کے دور کے اندر انسانوں کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا جتنا ظلم و ستم آج کے دور کے اندر قرآن و حدیث کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، دین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ شاید کہ کسی انسان کے ساتھ بھی اتنا ظلم و ستم نہ ہو رہا ہو۔ کوئی چپڑاسی اٹھتا ہے، کوئی بالکل ان پڑھ سے ان پڑھ جاہل اٹھتا ہے، وہ بھی اپنی طرف سے شریعت بنا لیتے ہیں۔ اس کے دل کے اندر جو آتا ہے وہ بیان کرتے ہیں، آگے والے شریعت بنا لیتے ہیں، آگے والے اس کو دین کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ کوئی موچی ہے وہ بھی قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے وہ اپنے طریقے سے قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، کوئی انجینئر ہے وہ اپنے طریقے سے قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، حدیث کے معنی بیان کر رہے ہیں، حدیث کے مطلب بیان کر رہے ہیں۔ تو جتنا ظلم و ستم آج کے دور کے اندر قرآن و سنت سے ہو رہا ہے، شریعت سے ہو رہا ہے، شاید اتنا ظلم و ستم آج کے دور کے اندر کسی سے بھی نہیں ہو رہا۔ کسی کے ساتھ اتنی زیادتی نہیں ہو رہی، کسی کے ساتھ اتنا جو ہے ظلم و ستم نہیں ہو رہا۔ آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں، آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتے ہیں، مومن سمجھتے ہیں، لیکن اگر حالت دیکھی جائے، علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ آج کے اس کے شعر کا مفہوم یہی ہے کہ آج کے دور کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو اسی قرآن و سنت سے ہو رہا ہے، قرآن و سنت سے ظلم ہو رہا ہے۔ کوئی جہاں سے اٹھتے ہیں اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر کر لیتے ہیں، کوئی کہیں سے اٹھتا ہے اپنی مرضی سے قرآن کے جو ہے حدیث کے معنی اور مطلب کو بیان شروع کر دیتا ہے، اور کوئی اٹھتے ہیں اپنی طرف سے مسائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 2 آدمی، 4 آدمی، 10 آدمی بیٹھے ہیں، اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا تو ہر کوئی اپنی طرف سے مسئلہ بتائے گا، ہر کوئی جو ہے اس کو اپنی طرف سے اپنے انداز سے، کوئی کہے گا یوں ہے، کوئی کہے گا یوں ہے، کوئی کہے گا یوں ہے، کسی کو پتہ تک نہیں ہوگا کہ مسئلہ ہے کیا۔ تو آج کے دور کے اندر ہر کوئی مفتی، ہر کوئی جو ہے آج کے دور کے اندر جو ہے مفسر محدث بنا ہوا ہے، عالم فقیہ بنا ہوا ہے۔ آج کل نہ قرآن کی ضرورت، نہ حدیث کی ضرورت، نہ ائمہ کے اقوال کی ضرورت، نہ فقہ کی ضرورت، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج کے دور کے اندر سب سے سستی اور سب سے گھٹیا چیز جو ہو گئی ہے یہ شریعت ہو گئی ہے، یہی قرآن و حدیث ہو گیا ہے کہ جس سے مرضی لینا چاہو لے سکتے ہو، جہاں سے مرضی تم لینا چاہو پوچھنا چاہو پوچھ سکتے ہو۔ ہمیں اتنی عقل ہے، ہمیں اتنا شعور ہے، ہمارے اندر اتنی سمجھداری ہے کہ ہم موچی سے اپنا علاج نہیں کرواتے۔ جو جوتے بنانے والا ہے، جو جوتے کا کام کرتے ہیں، اگر سر کے اندر بھی درد ہو جائے، تھوڑی سی بھی تکلیف ہو جائے تو ہم جوتے والے کے پاس نہیں جاتے کہ یار میرے سر کے اندر درد ہے اس کا علاج کر دے۔ ہماری عقل کام کرتی ہے کہ اس کا کام جوتے بنانے کا ہے، اس کا کام نسخے بتانے کا نہیں ہے، اس کا کام جوتوں کی سلائی کا ہے، اس کا کام طب کا نہیں ہے۔ یہ جوتوں کی سلائی کو تو جانتا ہے، طب کو نہیں جانتا، امراض کو نہیں جانتا۔ امراض کو جاننے والا ڈاکٹر ہے، موچی نہیں ہے۔ اتنی ہماری عقل کام کرتی ہے، اتنے ہم سمجھدار ہیں، اتنے ہم عقل مند ہیں، لیکن جب بات آتی ہے دین کی، جب بات آتی ہے شریعت کی، جب بات آتی ہے کسی شریعت کے مسئلے کی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی موچی بھی بتا رہا ہے تو ہم مان رہے ہیں، اگر کوئی انجینئر بھی بتا رہا ہے تو ہم تصدیق کر رہے ہیں، اگر کوئی پروفیسر بھی بتا رہے ہیں تو ہم تصدیق کر رہے ہیں، اگر کوئی ڈاکٹر بھی بتا رہے ہیں تو ہم تصدیق کر رہے ہیں، اگر کوئی مولوی ڈاکٹر کا نسخہ بتا دے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مولوی کو یہی کام ہے، مولوی یہی کام بتاتے ہیں۔ مولوی کیا جانے ڈاکٹری کو، مولوی کیا جانے طب کو، مولوی کیا جانے امراض کو۔ تو وہ جو مولویوں کا کام نہیں ہے، اگر مولوی بتائے تو مولوی پر اعتراض ہوتے ہیں، لیکن اگر یہی کام جو مولویوں کا ہے، مسئلے بتانے کا، شریعت بتانے کا، قرآن و حدیث کی روشنی ڈال بیان کرنے کا، یہ کام جو مولویوں کا ہے، اگر انجینئر بھی بتائے تو ہم اس کو محقق مان لیتے ہیں، اگر ڈاکٹر بھی بتائے تو ہم اس کو مفسر مان لیتے ہیں، اگر کوئی پروفیسر بھی بتائے تو ہم اس کو عالم مان لیتے ہیں۔ یہی ہمارا میزان رہ گئی ہے، یہی ہماری نظر انصاف رہ گئی ہے
یہی کچھ ہمارا دین کے ساتھ سلوک رہ گیا ہے، علماء کے ساتھ سلوک رہ گیا ہے، تو اس لیے آج ہماری نسلوں سے بھی دین اسی طرح نکلتا جا رہا ہے۔ نسلوں سے کیا، آج ہمیں بھی مکمل دین کا نہیں پتہ، آج ہمیں بھی دین کا علم نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، جو بات ضروری ہے کہ ہم علماء سے پوچھ کے کام کریں، اپنی طرف سے اپنی مرضی کی شریعت نہ بنائیں، اپنی مرضی کے مسئلے نہ بنائیں، اپنی مرضی کا دین نہ بنائیں۔